خالق کائنات کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت، اور جس نے موت کو پیدا فرمایا، والحیات، اور زندگی کو۔ موت کہتے ہیں جب آدمی مرتا ہے اس کے جسم سے روح نکال دی جاتی ہے، جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور تمہیں جانچا جائے تاکہ تم میں سے سب سے اچھا کام کس نے کیے، یا تم میں سے اچھا کام کون کرے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمایا ہے تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین بندے کو زندگی دیتا ہے تو اسے جسم میں جو روح ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کرنے کی تیاری کے لیے بھی فرما دیتا ہے کہ میں نے آپ کو زندگی دی ہے لیکن آپ کو موت بھی آنی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور تم میں سے کس نے بہتر کام کیے۔ اب عمل صالحات یعنی صالح عمل کس نے کیے، نیک عمل کس نے کیے، اور برائیاں کس نے کی۔ اب یہاں پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے لیکن اللہ کے یہاں مقبول ایک ہی عمل ہے۔ عمل تو بہت سارے ہیں، ایک عمل یہ ہے کہ آدمی کسی چیز پر عمل کرتا ہے لیکن اس میں اگر ریاکاری ہے، اس میں اگر دکھاوا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ عمل ریاکاری سے نہیں کرتا ہے، عمل دکھلاوا نہیں کرتا ہے، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ آخر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ معزز حضرات، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کے خاطر پڑھ رہے ہیں یا کسی بندے کو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ سجدے ہم اللہ رب العالمین کے خاطر کر رہے ہیں یا کسی اور کے خاطر کر رہے ہیں؟
نکال دی جاتی ہے۔ لیکن اب مومن کے لیے ایک نعمت کی بات ہے، مومن کے لیے ایک عظمت والی بات ہے۔ جب مومن کی بات آتی ہے تو موجود ہے، یعنی حضرت خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک عورت، یعنی جب وہ ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا، فرشتے آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لیے حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام اس بندے کے سامنے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن بندہ ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مومن کی جان نکالتا ہوں تو میں بہت ہی آسان طریقے سے نکالتا ہوں۔ اس میں یوں فرمایا ہے کہ جب مومن بندے کی جان نکالنی ہوتی ہے تو میں اس قدر آسانی سے اس کی جان نکالتا ہوں جیسے گیس سے اپنا بال نکال لیا، بال نکالے معلوم نہیں، اسی طرح جان نکال دیتے۔ تو یہ عظمت ہے، لیکن ویسا تو ہم نے عمل کرنے ہیں، ویسے تو ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، ویسے تو ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اگر ہمارا ذکر ہو تو وہ اس طرح ہونا چاہیے، وہ درست میں ہونا چاہیے اور قابل شریعت میں ہونا چاہیے، شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا معلوم نہیں ہے، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں لیکن ہمارے الفاظ درست نہیں ہوتے ہیں۔ میں تمام آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا نمازوں کی پابندی کریں، آپ تھوڑا مسجدوں میں آنے کی پابندی کریں۔ ہماری مسجدیں خالی نظر آ رہی ہے، ہمارے بچے در بدر نظر آ رہے ہیں، ہم بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم سے بہت دور رکھتے ہیں، ہم کسی کا یہ نقصان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ایسا ہے جیسے پتھر کی لکیر ہے، خدا کی قسم پوری دنیا فنا ہو سکتی ہے لیکن حضور کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روز محشر میں، یعنی آخری کے دنوں میں، روز محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دل رحم ہے، حضور علیہ السلام یعنی امتی امتی فرمائیں گے، لیکن ہم ایسے امتی ہیں نہ ہمیں موت کا خوف ہے، نہ ہمیں جینے کا خوف ہے، نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے، نہ ہمیں دین کا پتہ ہے۔ ہمیں چاہیے تھا نمازوں کی پابندی کریں، موت سے خوف کھائیں، کیونکہ موت ایسی چیز ہے، خدا کی قسم موت اگر سختی سے آئے، اللہ اکبر، تڑپتا تڑپتا انسان مر جاتا ہے، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام انہیں مقرر فرما دیا گیا ہے، بدکار کی موت اسی جیسی ہوتی ہے جیسے کافر کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اس طرح کی بات ہے، یعنی کہ اس جیسے سلوک کیا جاتا ہے اس کا وقت سے جو اللہ کا فرمان ڈال دے کر دنیاوی کاروبار میں مہنگا۔ کم سے کم مسجدوں کو آباد کریں، گزارش ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، آپ سب سے گزارش ہے کہ دین سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ملا جی پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، اسی کے اوپر نہیں۔ میرے بزرگ کو اپنے اپنے قبر کا حساب دینا ہے، کل قیامت کے دن جب قبر کا حساب ہوگا نا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں وہی شخص بتائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ پھر ایک سوال ہوگا، خالی تین باتیں کرنے جا رہا ہوں بس، یہ سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن بندہ جو ہوگا وہ بتائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرمایا جائے گا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو دین جس نے پڑھا ہوگا وہی بتائے گا کہ دین الاسلامی، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا فرما دیتا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتا تھا؟ لیکن جاننے والا کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام ہے۔ جب یہ تینوں سوالوں کا جواب دے گا تو